अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज आपको पता है कि जनाब अली 8 तारीख़ है और 8 तारीख़ के साथ आज मंगल का दिन है। ठीक है ना? ऐ तो पता है ना थानू जी। और कल नईम बुखारी ने कहा था कि जी मंगल मारेगा संगल। इमरान खान तो हम परस्त आदमी है, वो मंगल बुध जुमेरात और बिल्ली का आगे गुजर गई और आज फलाना नहुसत वाला दिन है, वो इन चीज़ों पे यकीन रखता है। ये कल उन्होंने कहा है जनाब अली नईम बुखारी साहब ने, और उसने कहा है कि ना ये मर्दम शनास है ना ये औरत शनास है। और अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से भी उसने बड़ी तनकीद की है। बड़ा मीडिया पे चल रहा है कि जनाब नईम बुखारी भी फट पड़ा है। और सर जी केड़ा बंदा है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ है ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ अकल की तारीफ कर रहे हो। आप यकीन करें इस सिवाय क्रिकेट के कैप्टन बनने के और इसकी कोई सियासत में मैं इसको बड़ा ज़ीरो देता हूँ, बिग ज़ीरो। सियासी मामलात में इसके कोई है ही नहीं। लेकिन सर जी इतने लेवल पे आप किसी को भी बिठा देना तो वो कहेंगे जी बत्ती बंद कर दो। वो कहेंगे क्या विजन है भाई, देखें कौम की जनाब बत्ती बंद कर रहा है, इसकी क्या विजन है ताकि हमारी बचत हो। फिर कहेंगे बत्ती जला दो, क्या विजन है भाई, देखा। वो कहते हैं मुल्क में रोशनी हो। तो ये जब बड़ा बंदा बड़े ओहदे पे पहुंच जाए ना, जैसे ट्रंप आजकल पहुंचा हुआ है, तो वो कमलियाँ सियाणियाँ मारता है तो लोग कहते हैं वाह वाह। जैसे मैंने आपको एक बताया था कि इधर लोग जो पागल है ना, इधर एक पागल नंगा हमारे हाई कोर्ट के फिरता था एरिया में, बिल्कुल नंगा अलिफ। तो वो उसके लोग नाश्ता दे रहे हैं, ये वो मशहूर हो गया कि जो इनामी बांड नहीं लेते, इनामी बांड, वो इनामी बांड जो है ना वो लेते थे और वो चाहते थे कि हमें ये नंबर बताए। वो बात ही नहीं कर सकता था, मतलब सेंस वाली बात। तो वो जनाब क्या करता था, वो आता था, वो किसी को उसने डंडा मारा, उसने कहा दफ़ा हो जाओ। उसने कहा अच्छा दफ़ा हो जाओ, 3 नंबर वाला लेना है कोई जिदे 3 आवे है, तो इन्हें कह देता है फकीर ने दफ़ा हो जाओ, 3 नंबर दफ़ा हो जाओ। तो ये इस तरह का सर जी ये सियासतदान है, इस तरह का सियासतदान। इसलिए आप परेशान ना हुआ करें, ये बिल्कुल चबल तरीन इंसान है। चबल जो है ना, वो एक शायर कहते हैं जी चबल असी थानू चबल का मतलब दस नहीं सकते लेकिन दिखा सकने हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इमरान खान चबल तरीन इंसान है। और ये जो सोशल मीडिया वाले बैठे हैं ना, इमरान रियाज, शहबाज गिल, ये अपने डॉलर, ये इमाई अमीन गंडापुरी ने कहा है कि ये अपने डॉलर बना रहे हैं, इमरान को बेच रहे हैं। ठीक है, इनको बेचने दें। तो ये सूरत हालत है। आज जनाब अली बड़ी खबर ये है कि आज थोड़ी देर तक बड़ा खड़ाक होने वाला है। कौन सा खड़ाक? अलीमा बाजी ने कहा है कि अगर मुझे मुलाकात ना करने दी गई तो मैं धरना दूंगी। हालांकि मंगल के मंगल वो करती है, पिछले मंगल को ईद की वजह से वो खुद नहीं आई। ये सिर्फ वो छोड़ते हैं ना शोशे ताकि हमारा नाम अखबारों में इधर उधर चलता रहे। हाँ, हम सो ना जाए ना। वैसे तो ख़त्म है, वो पीटीआई ख़त्म है। मैंने कहा है कि ये टीवी पे आप जो इनके बैठते हैं ना, इनके ऊपर पैमरा की पाबंदी लगाएं, जैसे नवाज शरीफ के ऊपर लगी थी कि नवाज शरीफ की जो आवाज़ है वो टीवी पे नहीं आएगी किसी चैनल पे भी। ये उन्होंने अब जारी किया था नोटिस, पैमरा ने। आप नोटिस जारी करें कि तहरीक इंसाफ एक फितना परस्त जमात है, इसकी कम से कम टीवी पे नुमाइंदगी नहीं होगी। आप देख लेना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यानी अब भी ख़त्म है, फिर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे सर इकदाम हुकूमत की तरफ से नहीं है। अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जनाब फॉरनर्स के जो डॉक्टर और लोग आए हैं वो पीटीआई को के चेयरमैन को मिले हैं या नहीं। उसने कहा जी ना मैं इसकी तरदीद करता हूँ ना इसकी तस्दीक करता हूँ। तो यानी कि मिले हैं ना, तो ये किसकी इजाज़त से मिले हैं? अक्ल हाथ पाओ सर। जब आपकी मर्ज़ी होती है तो आप सुबह 7 बजे गेट खोल देते हैं जेल के, और आज़म सवाती मिल के आ रहा होता है बड़ा सीना चौड़ा करके, क्योंकि आज़म सवाती और ये सर जी ये अंदर से सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इनको मुंह नहीं लगा रही। बात ये है, असूली कोई बंदा भी नहीं है, मानी मेंटल समेत कोई बंदा असूली नहीं है, समझते हैं ना। तो ये सिर्फ ये ड्रामे कर रहे हैं,
عمران خان بھی کہتا ہے کہ جناب مینو بوٹاں دے کول لے جاؤ، میں بوٹ پالش کرنے نے آصف منیر دے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جی۔ آج ملاقات کے لیے وہ جا رہی ہیں، تو ویسے تو ان کے ساتھ ابھی تک تو اڈیالہ جیل کے باہر کوئی بھی نہیں پہنچا۔ یہ عمران ریاض اور یہ شہباز گل وغیرہ کہہ رہے تھے کہ جناب 300 پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، 300 عہدیدار ہیں، منسٹر ہیں، یہ سارے دو دو بندے لے کے بھی پہنچے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے، لیکن وہاں کوئی نہیں پہنچ رہا، وہاں کوئی اظہار یکجہتی نہیں ہے کہ اس کی ملاقات کرائی جائے۔ ملاقات ہو جانی ہے، ملاقات میں کیا ہے، ملاقات ہو جانی ہے۔ لو جی اگلی وڈی خبر، اگلی خبر ہے وے کہ جناب سپریم کورٹ نے کہتا ہے کہ جڑے 9 مئی والے منحوس لوگ نے نا، 9 مئی والے فتنے 9 مئی تو آ رہی ہے، پھر آ رہی ہے۔ حکومت کو 9 دن اس کا جناب ان کو بے نقاب کرنا چاہیے، بلیک ڈے منانا چاہیے 9 دن۔ تو 9 مئی والے کا سپریم کورٹ میں یہ حکومت گئی تھی کہ نا جی ضمانت خارج کرو۔ حکومت نے کہا ہے، کل 3 مہینے کا کہا تھا، آج 4 مہینے کا کہا ہے کہ 4 مہینے میں ان کا انسداد دہشت گردی والے فیصلہ کریں، پابند کر دیا ان کو۔ اب اس کے اوپر بھی وہ چیخ رہے ہیں کہ جناب ایک ہی گل ہے، تو بھائی کیوں اس 9 مئی کو 2 سال ہو جائیں گے تو فیصلہ نہیں ہونا؟ روز تو یہ سٹے لے آتے ہیں اپلیکیشنیں دے کے۔ تو سپریم کورٹ میں ابھی تازہ یہ خبر آئی ہے اور اس میں رپورٹ پیش کی یہ کہ پی ٹی آئی والوں نے جس دن ہنگامہ کیا تھا نا، اس دن 19 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، 19 کروڑ۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا جناب سینکڑوں لوگ ابھی تک 19 مئی والے مفرور ہیں، 9 مئی والے مفرور ہیں۔ بتائیں جی یہ کس کا قصور ہے؟ پولیس اور حکومت کا ہے نا، پکڑو بھائی ان کو پکڑو۔ تو یہ جناب یہ ہے۔ اگلی خبر جی، مراد سعید آپ کے سامنے آیا ہوگا، ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ مراد سعید کمزور لگ رہا سی، شکل تو بھی تے عقل تو بھی، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کی تردید علی گوہر نے کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ سوات میں ہم مارچ کریں گے، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے۔ یہ چیئرمین نے کہہ دیا ہم نہیں کریں گے، گوہر نے کہا کریں گے، اس نے کہا ہم نہیں کریں گے۔ اس وقت جتنے لیڈر ان کے پاس ہیں نا اتنے گروپ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکومت کو بڑا فائدہ ہے، اس کا فائدہ اٹھائے حکومت۔ اور جو فارورڈ بلاک بن رہے ہیں، جو خود شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ فارورڈ بلاک بن چکے ہیں، ان کو اکٹھا کرے اور ان کے وہ تابوت میں آخری کیل حکومت ٹھوک دے۔ وہ کہتے ہیں نا جی لویا گرم ہے تو سٹ مارو، مار دینی چاہیے اس وقت۔ جتنی پریشان اس وقت پی ٹی آئی ہے نا، جتنے بندے اتنے گروپ، میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، تو اس کا حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کے فارورڈ بنا کے بہت نیک پاک صاف ہو کے پیچھے نہ رہے۔ جیسے مریم کہتی ہے ہم تو جی عمران کو منع نہیں کریں گے، جتنی مرضی ملاقاتیں کریں۔ میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ عمران اگر بنی گالہ میں بھی ہوتا نا، اتنی ملاقاتیں نہ کرتا، اس سے روز مل رہے ہیں، روز آپ سن ہی رہے ہیں، اور اوپر سے واویلا بھی کر رہے ہیں کہ سانو تے جی ملن ہی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ آپ باتیں ختم کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا اچھا ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں یہ سارے کیس پڑے ہیں، ان کی سزا ہونی چاہیے سر جی۔ حالت فیض حمید نو بھی کوئی سزا نہیں ملی، صرف ان کو 3 مہینے 4 مہینے 5 سال سزا ملی ہے۔ جو ملٹری کورٹ میں تھے وہ بھی آج انہوں نے لکھ کے دے دیا تو ان کو معاف کر دیا گیا، تو وہ کوئی سزا اتنی بڑی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ انسداد دہشت گردی ان کو ٹھیک ٹھاک سزا دے گی۔ اور یہ جو ضمانت وغیرہ کا کیس بھی اسی ہفتے شاید وہ یہ لگا ہوا ہے ان کا، بشرا بی بی کا اور عمران خان کا، تو ہو سکتا ہے بشرا بی بی کی ضمانت ہو جائے۔ لیکن کل اس کی بھی آج درخواست لکھی ہوئی ہے کہ مینو عمران والی سہولتیں دیتی جان، میں خاتون اول ہاں۔ ہائے اوے خاتون اول، یار تبصرہ تو کرو ہے کہو جی خاتون اول ہے 5 بچوں نو چھڈ کے آ گئی ہے، کہندی ہے میں خاتون اول ہوں۔ اور تیسری شادی تیری ہے، تیسری عمران خان کی ہے، کیا تم خاتون اول کا لقب لینا چاہتی ہو؟ لوگ کہیں تو اور بات ہے، اپنے منہ میں مٹھو بنتی ہو کہ میں خاتون اول ہوں۔ جس طریقے سے تو نے عدت مدت میں عدت مدت نکاح میں بھی انہوں نے پروپیگنڈا کر کے نا کر دیے کہ یار اے کوئی کیس ہے، یہ کوئی کیس ہے۔ حکومت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرے نا ان کو اگریسو ہو کے، تو انہوں دی سیاسی موت اتھے ہی، سیاسی ماں جو ہے نا وہ موت وہ مر جائے گی۔ لیکن حکومت میرے خیال ہے خود ہی چاہتی ہے
کہ ٹھک ٹھک لگی رہے تاکہ ساڑی بھی ہلکی ہلکی پول کی ڈھول کی بجتی رہے تو ایسی کام کرتے رہی. ٹھیک ہے, تو میں جناب علی آفس جا کے پھر آپ سے رابطہ کرتا ہوں. تب تک کے لیے خدا حافظ. ہاں جی, جو ہمارے دوست ہیں گروپ لائف انشورنس کے, ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ پھر اجلاس شروع ہو گئے ہیں. سینیٹ قومی اسمبلی نے بل ہمارا منظور کر لیا ہے. اب بل فائنل کس شکل میں آتا ہے یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے. سینیٹ نے منظور کرنا ہے اور اس کے بعد صدر زرداری صاحب نے دستخط کرنے ہیں. آپ دعا کریں زرداری صاحب ٹھیک ہو جائیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اتنی وہ ٹھیک بھی ہو گئے تو اس طرح وہ جو صدر پاکستان کا عہدہ ہے سر, وہ جو معاملات چلائے جاتے ہیں وہ نہیں چلا سکتے. تو لوگ ان کے متبادل کا سوچ رہے ہیں. پیپلز پارٹی والی اپنے متبادل کہہ رہے ہیں, کوئی غلام ربانی کا نام لے رہا ہے, کوئی قاہرہ کا نام لے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو حامد جناب ہمارے جو لوگ ہیں, میں نے جو سروے کرایا ہے, آدھے لوگوں نے کہا ہے کہ نواز شریف ہو, آدھے لوگوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں. مولانا صاحب تسی بھی تھوڑا جہا رسا ڈھلا چھڈو تے حکومت نال آ کے ڈنر کرو, خرچہ میں کراں گا. ٹھیک ہے, ڈنر کرو, قانونی ٹی وی دے ذمہ ڈنر لاؤ, تاڑا اتھے جناب کھانا کھوانے ہیں. شہباز شریف کو دعوت دیتے ہیں, آپ کو دیتے ہیں, تو آپ آئیں اور ملک کو اس بھنور سے نکالیں. ٹھیک ہے سر, رابطے کے لیے 0300472575 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اللہ حافظ.